وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین لعنهم اللہ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی گزشتہ آیات میں ان اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی سرزنش کی جو انصاف سے کام نہیں لیتے، مشرکین کو، کفار کو، بت پرستوں کو اہل کتاب اور مسلمانوں کے مقابلے میں کہہ رہے تھے کہ کفار و مشرکین ہدایت کی راہ پہ ہیں، مسلمان وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، اللہ پہ ایمان رکھنے والے صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ جب انسان کسی کی دشمنی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ انصاف اور عدالت سے کام نہیں لیتا، وہ اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے کینے کی وجہ سے، اپنے بغض اور دشمنی کی وجہ سے ایسی باتیں کہتا ہے جو دین، منطق، عقل اور قرآن کے خلاف ہوتی ہیں۔ انہی افراد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار عالم نے آیت نمبر 52 میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو جبت اور طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو مشرکین کو اور کفار کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لعنت، لعن، یلعن، اس قسم کے الفاظ جب قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے اس فرد کا، اس قوم کا، اس گروہ کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ لہٰذا ان افراد کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ افراد ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے، اس سے لفظی مراد نہیں ہے کہ جیسے ہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہاں اللہ کی لعنت یعنی مقام عمل میں پروردگار عالم ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس کو خدا اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس کے غضب الہی شامل حال ہو جاتا ہے اور وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خود پروردگار عالم نے اس آیت کے اگلے حصے میں نتیجہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس کا سر انجام کیا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے، جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ختمی مرتبت کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس کے لیے کوئی یار و مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس کا کوئی ناصر نہیں ہوتا، اس کا کوئی نصیر نہیں ہوتا، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر انہی افراد کے بارے میں آیت نمبر 53 میں فرمایا، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان افراد کے لیے، یہ اہل کتاب کا گروہ جو غیر خدائی طاقتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کفار و مشرکین کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ افراد کیا حکومت اور لوگوں پر حکمرانی میں سے کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی کیا ان کو یہ حق حاصل ہے؟ قرآن یہ سوال کی صورت میں، استفہام کی صورت میں ضمیر کو بیدار کرتے ہوئے سوال کر رہا ہے، کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو ملک دی جائے، ان کو حکومت دی جائے، ان کو امامت دی جائے، ان کو خلافت دی جائے، ان کو رسالت دی جائے؟ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے ملک میں سے؟ کیا امامت و رسالت و خلافت، حکومت، اللہ کی جانشینی، کیا اس میں سے ان کا کوئی حصہ ہے؟
اگر ہوتا فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے لیے کوئی حصہ ہوتا، مثال کے طور پہ قرآن کریم اس طرح سے سمجھانا چاہ رہا ہے، اگر دنیا کے کسی حصے پر یا عرب پر ان کو حکمرانی دے دی جاتی تو یہ ذرہ برابر لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا خیال نہ رکھتے۔ لا یؤتون الناس نقیرا، نقیر حقیر اور پست اور معمولی سی چیز کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نقیر جو گٹھلی پہ چھلکا ہوتا ہے، بعض نے کہا اس پہ جو ایک لائن ہوتی ہے، بالکل ایک معمولی سی چیز، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نقیر کا لفظ۔ اور آج بھی اسی طرح سے ہے۔ وہ اہل کتاب کا گروہ جو مسلمانوں کی دشمنی میں آگے ہے، وہ آپ کو معلوم ہے جب حکومت ان کے پاس ہے، جب ایک ملک پہ وہ حکومت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی زمینوں اور حکمرانی پہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، تو وہ ذرہ برابر وہ مسلمانوں کے حقوق کا احترام نہیں کرتے۔ اس وقت اہل کتاب خصوصی طور پہ یہودیوں کی وہی خصوصیت تھی، آج بھی دنیا میں ان کی یہ خصوصیت ہے، لوگوں کو وہ ذرہ برابر اہمیت نہیں دیتے۔ یہودیوں کے علاوہ خصوصی طور پہ جو مسلم ممالک ہیں، جو مسلم امہ ہے، ان کے حقوق کا ذرہ برابر وہ خیال نہیں رکھتے اور کسی قسم کی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر؟ یعنی یہ بھی پروردگار عالم نے ان کی ایک جو مذموم خصلت تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کو بتایا کہ یہ کرتے ہیں، مقام عمل میں اس طرح سے ہیں، لوگوں کو ہم نے جو دیا ہے، جو عطا کیا ہے، اس پہ وہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو اچھی چیز ایک فرد کے پاس ہے اس کے پاس نہ رہے، وہ میرے پاس آ جائے۔ اگر انسان کی یہ تمنا ہو کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، خدا مجھے بھی اس طرح سے دے دے، تو یہ ایک اچھی تمنا ہے۔ لیکن یہودی اور اہل کتاب یہ حسد کرتے تھے۔ بعض ہماری روایات میں ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پہ لوگوں کا جو حسد کرنا کہ ان کے پاس، اہل بیت علیہم السلام پر لوگوں کا یہ حسد کرنا کہ اسی گھر میں نبوت ہے، اسی گھر میں امامت ہے، اسی گھر میں خلافت ہے، تو وہ حسد کرتے تھے۔ لہٰذا بعض افراد نے اس طرح کی احادیث گھڑی کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور امامت اور خلافت یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کو اور اس رسول اللہ کی جو اولاد ہے اس کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو۔ اور نبوت کے مرحلے میں اسی طرح سے انہوں نے حسد کیا۔ لہٰذا اہل کتاب بالکل نہیں چاہتے تھے کہ قریش میں، بنی ہاشم میں یا نسل اسماعیل میں ختمی مرتبت آئیں۔ ایک جو ان کے انکار کی وجہ تھی، جو رسول اللہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کی یہی وجہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم میں، بنی اسحاق میں، یہودیوں میں، ہماری نسل میں ہی آخری پیغمبر آئے گا۔ لہٰذا قرآن کریم نے بعض دوسری آیات میں کہا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے سوالیہ انداز میں یہاں پہ کیا وہ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے عطا کیا ہے لوگوں کو اپنے فضل میں سے؟ وہ فضل نبوت کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فضل امامت کی صورت میں، خلافت کی صورت میں۔ البتہ اس آیت کو عمومیت حاصل ہے۔ یہ فضل کسی کے پاس اگر علم ہے، کسی کے پاس دانائی ہے، کسی کو پروردگار عالم نے بہت بڑا منصب دیا، تو یہ ساری چیزیں فضل میں آئیں گی۔ کسی کو پروردگار عالم نے مال و دولت عطا کی ہے، تو مختلف مراحل میں یہ سارے فضل پروردگار کے مصادیق ہیں۔ کسی دور میں بھی اگر انسان حسد کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس یا دوسرے مومن کے پاس، دوسرے مسلمان کے پاس جو کچھ ہے پروردگار اس کو نہ دے یا اس سے خدا لے لے اور مجھ کو دے، تو یہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو یقیناً ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو۔ کیا عطا کیا؟ پروردگار عالم نے ان کو کتاب دی۔ ختمی مرتبت آل ابراہیم میں ہیں، ان کو پروردگار عالم نے کتاب دی، ان کو حکمت دی۔ حکمت سے مراد ان کو فہم دیا، ان کو عقل کی نعمت سے نوازا، ان کو قضاء کی جو بہت بڑا اہم منصب تھا پروردگار عالم نے وہ عطا کیا
یا سنت آپ مراد حکمت کے مختلف مصادیق ہیں۔ پروردگار عالم نے زندگی کا جو سلیقہ تھا، صحیح قرآنی زندگی، الہی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ، وہ آل ابراہیم کو عطا کیا۔ وہ آل ابراہیم کون ہیں؟ آل ابراہیم ختمی مرتبت ہیں، آل ابراہیم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور پروردگار عالم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی، پروردگار عالم نے ان کو بہت بڑی حکومت، بہت بڑی بادشاہی عطا کی۔ وہ بہت بڑی جو بادشاہی ہے، وہ بہت بڑی حکمرانی ہے، وہ کیا ہے؟ ختمی مرتبت کو پروردگار عالم نے جو حکمرانی دی، حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد کو، ان کو پروردگار عالم نے ایک حکومت دی، وہ بھی بہت بڑی عظمتوں والی حکومت تھی، لیکن ختمی مرتبت اور ان کی نسل کو جو پروردگار عالم نے لوگوں پہ حکمرانی عطا کی، وہ قیامت تک ہے۔ لہذا ختمی مرتبت کی نسل کے علاوہ لوگوں کی حکمرانی، ان کی امامت کا حق کسی فرد کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب ختمی مرتبت دنیا سے جائیں گے مولا کائنات، ان کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے آخری بیٹے امام حجت، وہ ان کا ظہور قیامت سے متصل ہے۔ ان افراد کے علاوہ جو طاقتیں ان کے مقابلے میں آتی رہیں، جنہوں نے حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ ساری ناحق حکومتیں تھیں۔ لہٰذا لوگوں پہ حکمرانی کا حق الہی تو منصب کے طور پہ جس کو حاصل ہے، وہ آل ابراہیم ہیں، اور وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ پروردگار عالم سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ جس طرح اس دور میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ اہل کتاب تمہارے حقیقی دشمن ہیں، یہ تم سے حسد کرتے ہیں، اور ان کو اچھا نہیں لگتا کہ جو مسلمانوں کے پاس اور امت مسلمہ میں یہ اتنی خصوصیات ہیں، اتنے فضائل ہیں، اس کے پاس رہیں۔ آج بھی خدا ہمیں توفیق دے کہ اہل کتاب خصوصاً یہود و نصارہ کے جو اسلام کے خلاف ہتھ کنڈے ہیں، پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور آل ابراہیم جو کہ محمد و آل محمد ہیں، ان کے حقیقی معنی میں جو حقوق ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، پروردگار اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔